بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بھائیو، بڑی قیمتی مجلس ماشاءاللہ چل لگی ہے. حسن ہی حسن ہے کس سمت اٹھاؤ آنکھیں، نور ہی نور ہے تا حد نگاہ آج کی رات. اٹھنے والے مجمع سے گزارش ہے کہ بات لمبی نہیں ہوگی، مختصر بات کر کے ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم استاد الاساتذہ واجب الاحترام میرے پیارے استاد حضرت مولانا قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انشاءاللہ ان کی قرات یا ان کی دل کی جو بھی تمنا ہو پند و نسائی سے ہم کو مستفیض فرمائیں گے. ہمارے شہر مانگروڑ سے موقر علماء کرام تشریف لائے ہیں اور گجرات کی دینی درسگاہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے موقر قراء حضرات ہمارے مانگروڑ میں تشریف لائے ہیں. بڑی مسرت کی بات ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں مجمع کتنی خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے دلوں میں اتار رہا ہے. ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ اپنی خانقاہ میں بار بار یہ بات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. جب بھی کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے یا قرآن کریم کو سنے، اس وقت یہ نیت کرے یا اللہ قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے، تو میرے حق میں جتنی بھی ہدایت میری مقدر کی ہے تلاوت کرتے کرتے مجھے نصیب فرما. اللہ تعالی ہم کو قرآن والی زندگی نصیب فرماوے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو انسان نماز پڑھے، کہ بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ. اور کوئی انسان یہ چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن کریم پڑھے، کہ قرآن کریم پڑھتے وقت رب العالمین اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے. کتنی رحمتیں برس رہی ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پورا مجمع سناٹے میں ماشاءاللہ اسی قرات سننے کا بہت کم موقع میسر آتا ہے. مانگرول کے علماء، مانگرول کے نوجوانوں کے چہروں پر کتنا انبساط، کتنی فرحت اور کتنی خوشی ٹپک رہی ہیں. اور اتنے مبارک موقع پر یہ اجلاس رکھا گیا کہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کا استقبال شاندار طریقے سے تلاوت کلام پاک سے ہوگا انشاءاللہ. ہمارا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس اجلاس کی برکت سے قرآن کریم پڑھنے کا شوق ہمارے سینوں کے اندر مجزن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول فرماوے. قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھنا یہ قرآن کریم کی زینت ہے. 2-3 بات قط کر کے انشاءاللہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے قرات میں ایک امام حمزہ کسائی رحمۃ اللہ علیہ جو فن نحو کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. اگر دنیا میں کوئی انسان فن نحو میں مہارت تامہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو ان کی غلامی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا گزری، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کروا دی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا آپ علی ابن حمزہ کسائی ہو رحمۃ اللہ علیہ؟ کہا جی. کہ آپ قرآن کریم پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس قاری سے قرآن کریم سننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے والصافات صفا کی تلاوت کرنا شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے اتبعہ شہاب ثاقب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت پر تمہارے ذریعے فخر کروں گا کہ تم اتنا اچھا قرآن کریم پڑھتے ہو.
قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج ہمارے قرائے اعظام نے جو ہمارے سامنے کتنی دل سوزی کے ساتھ کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، اتنا اچھا قرآن کریم ہمارے سامنے پڑھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، دریاؤں کو سناتا تو ان کے طوفان تھم جاتے، میں سمندروں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے لرزتا ہے؟ اشد قسوۃ من الحجارہ، میرا اور آپ کا دل گناہ کرتے کرتے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہمارے سامنے اللہ کی یاد کراؤ، ذکر ربنا یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جب تلاوت مکمل ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بہہ پڑتی تھی، زارو قطار روتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا بھائیو اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمارے قلوب کی صفائی کی بہت ضرورت ہے، ہمارا قلب صاف ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خدمت اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بڑی محنت فرمائی۔ مستقل جب عراق فتح ہوا تو عراق کے فتح ہونے کے بعد جب کوفہ اور بصرہ کو قائم کیا تو اس وقت کوفہ اور بصرہ والوں پر ایک خط لکھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، ان کو آپ نے وہاں بھیجا کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اور خط میں مضمون لکھا کہ میں تم سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہوں، لیکن چونکہ کوفہ اور بصرہ میں نئی نئی آبادیاں ہیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں بھیجا، اتنی محنت فرمائی کہ کوفہ اور بصرہ کے گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ ہو گئی۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فقیہ بھی ہیں، اس امت کے قاری بھی ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد میں محراب پر بیٹھتے تھے، اور اتنی تعداد قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس آتی تھی کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو قرآن کریم کے 10 حلقے لگاتے تھے، 10 حلقوں پر ایک ایک نگراں مقرر کرتے تھے، اور ان تمام کے نگراؤں پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نگرانی فرماتے تھے تاکہ قرآن کریم کی تعلیم پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اسے بھائیو آپ حضرات سے گزارش ہے، اس قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد ہم اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجیں جہاں جید قراء ہو، جو ہمارے بچوں کو صحیح قرآن کریم پڑھا سکے اور ہمارے بچے اچھے قاری بنے۔ ہمارے استاد محترم واجب الاحترام قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم آج ہماری مجلس میں جلوہ افروز ہیں۔ آج ان کو دیکھ کر ترکسر کے زمانے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ دینی درسگاہ چھوڑے ہوئے 20 سال ہو چکے، ہم کو تو حضرت کی کلاس کے آگے جانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی تازگی، ان کا تقوی، ان کی سادگی پورے عالم میں مشہور ہیں۔ قاری ابو الحسن اعظمی دامت برکاتہم العالیہ سابق دارالعلوم دیوبند کے استاد قرات، وہ فرماتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، گجرات ہی نہیں، بلکہ ایشیا میں اللہ تعالیٰ نے فن تجوید و قرات کا سب سے بڑا کام دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر سے لیا۔ اس میں سر فہرست حضرت مولانا قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے۔ حضرت کے ہاتھوں سے بڑی بڑی کتاب تصنیفات ہوئی، اور جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کو جا کر پوچھو اس کتاب میں حضرت نے کتنے علوم عجیب انداز سے بھرے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے قاری رو پڑتا ہے، اور اپنے قرآن کریم میں صحت و تازگی پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ حضرت والا جب فارغ ہوئے اور فلاح دارین ترکیسر میں جب پڑھانا شروع کیا تو حضرت کی گھر کی زندگی مفلسی والی تھی، تنگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے آج حضرت کو ایسا بنایا کہ غریب طلبہ جو دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں آتے ہیں، حضرت چھپ کے ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اگر کوئی طالب علم کلاس میں پڑھنے نہیں آیا، پوچھا کیوں نہیں آیا کہ بیمار ہیں، تو حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کمرے میں جا کر ان بچوں کی عیادت کرتے تھے۔ میرے استاد محترم سید مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فخر ترکیسر تھے۔
جب مسلم شریف کا درس ہوتا تھا تو میں ان کو لینے کے لیے ان کے گھر پر جاتا تھا تو قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کی کلاس کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اس بندے کے دل میں قرآن کریم کا عشق بھرا ہوا ہے. پھر فرماتے اس بندے کو کیا قرآن سے محبت ہے. عشاء کے بعد دیکھو تو بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں آپ کو کیا کہوں، ابھی بہت سے قراء جو 7 عشرہ کی تکمیل کر چکے ہیں. حضرت قاری صاحب جمعہ کے دن ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، انکلیشور میں سارے قراء کو الرائیہ کتاب پڑھاتے ہیں. حضرت کے وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے، طلباء کرام پر جاں فشانی کے ساتھ محنت کرتے ہیں. سید مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ ہم کو فرمایا، بیٹا قاری صدیق کو اللہ ضرور جنت دے گا، چونکہ اس کو اللہ کے کلام سے بڑی محبت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری صاحب کے ذریعے دنیا میں جس ملک میں جاؤ، بیرون کے اسفار جب تبلیغی جماعت میں ہوتے ہیں تو جہاں بھی دیکھو آپ کو قاری صاحب کے شاگردوں کی جماعت وہاں ملتی ہیں، اور وہاں افریقہ کے لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر برکت نصیب فرماوے. میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مختصر ہے کہ آپ نابغ روزگار شخصیت ہیں جو فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، ادب و نقد، تحقیق و تنقیح، سنجیدگی و متانت کا حسین گلدستہ ہے. اخیر میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ان اشعار کو پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو استاد محترم کی ذات بابرکت اس کی مصداق ہے. بنفسی من استہدی الی اللہ وحدہ وکان لہ القرآن شربا ومغسلا وطابت علیہ ارضہ فتقطعت بکل عبیر حین اصبح مخذلا وطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يحتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قریباً غریباً مستمالا ومؤملا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب انشاءاللہ حضرت قاری صاحب ہمارے سامنے بیٹھیں گے. لگتے بہت سادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماوے. ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریک فرماوے. اتنے مشغول ہونے کے باوجود حضرت ہماری دعوت کو قبول فرمایا. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.